بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الشهداء محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الحمدللہ آج سے 11 روز قبل آپ کی بابرکت اور مقدس زبان کی بارگاہ میں جس نورانی سلسلہ گفتگو کے آغاز کی سعادت حاصل ہوئی تھی، آج اس کے 11ویں مرحلے کی ابتدا کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں جو گزارشات موضوعات اور جو افکار نظریات نکات معین فضائل مرامی آیات قرآن کی بنیاد پر آپ نے بڑے اخلاص اور احترام کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں، یقیناً وہ آپ کے بلند والا مضبوط و مستحکم پاکیزہ اور معاشر حافظوں میں محفوظ ہو۔ رحمان الہی اور صراط مستقیم کے موضوع پر یہ تقاریر تھی جس کی آج آخری منزل انسان کی عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی گرامی ترین آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے مسلسل معاہم۔ وہ دو آیات ہیں کلام الہی کے آخر سورہ یاد سورہ مبارکہ المائدہ 15 اور 16۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی اشرف مخلوقات برازیل کے لیے، انسانیت کے لیے، جماعت بشریت کے لیے، گروہ عالمیت کے لیے ایک خوشخبری، ایک گروہ اور ایک اچھی نیوز سنائی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں محروم ہدایت نہیں رکھا، ہم نے تمہاری ہدایت کا، تمہاری نجات کا، تمہاری گائیڈنس کا اور تمہاری کامیابیوں کامیابی کا، صلاح و فلاح کا، بہبود کا، ترقی درجات کا اور جنت میں جانے کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، ایک سسٹم قائم کیا ہے، ایک نظام موجود کیا ہے۔ ایک وقت ہے
تمہاری ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے، اپنی جناب سے دو رحمت بھیجے ہیں، دو راہی بھیجے ہیں، دو رہنما اور دو پیشوا بھیجے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے گھر سے آئے، یہ دعائیں مل کر آپس میں باہم ہو کر ہدایت کا فریضہ انجام دیتے اور تمہیں جنت تک لے جانے کا کارنامہ انجام دیتے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری ہدایت کے لیے ہماری بارگاہ سے آنے والا پہلا رحمت کون ہے؟ نور۔ اس کو ہم نے یہ پاکیزہ لطف، یہ مطہر نام، یہ عظیم اسم عطا کیا ہے کہ وہ ہماری بارگاہ کی نور ہے، نور خدا ہے، اللہ کا نور ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور وہ نور خدا کون ہے؟ یہ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، مولا متقیان کا نام قرآن میں نور ہے۔ ایک بڑی ہوئی کتاب، روشن کتاب، چمکتی ہوئی کتاب، اجالے دیتی ہوئی کتاب اور ضیاء بخشتی ہوئی کتاب، تاریوں سے دور کرتی ہوئی کتاب آئی ہے تمہاری ہدایت سے۔ کتاب کے ذریعے ہم تمہیں ان راستوں پر، ان جاتوں پر اور ان منزلوں پر قائم کر دیں گے، ان منازل تک پہنچا دیں گے جہاں سلامتی ہی سلامتی، جہاں بقا ہی بقا ہے، جہاں فنا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم تم کو ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے بچا کر، کفر، شرک اور نفاق سے بچا کر نور کی طرف لے آئے، یعنی علی کی طرف لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کے مقابلے پر جو یہ تینوں ہے، یہ مشرک ہے، کافر ہے، یہ قرآن کا بڑا ہوا پیغام ہے ہم لوگ تک تو آ جائے گا۔ صاحب قرآن لے آئے گا، اللہ قرآن کے ذریعے سب کو علی کے دروازے پر، علی کی چوکٹ پر، علی کی زندگی پر، مقتدا کے باب پر لے آئے گا۔ اور مولا کائنات کیا سلوک کر رہا ہے؟ مولا کائنات اپنے دروازے پر آنے والوں کو کیا انعام فرمائے گے؟ تو قرآن کہتا ہے یہدیہم الی صراط مستقیم، تم دروازے علی تک آ جاؤ، علی تمہیں صراط مستقیم تک پہنچا دے گا۔ اس سے شارٹ کٹ، اس سے مختصر راستہ کوئی ہو سکتا ہے؟ علی تک آنا ہے، مولا تک آنا ہے، باب مرتضیٰ تک آنا ہے، صراط مستقیم تو خود قدموں کو چھو لے، یعنی جو درے علی تک آ گیا وہ صراط مستقیم پر قائم ہو گیا۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے، اظہار کرتے، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس لیے کہ ہم علی کے دروازے پر ہیں، ہم خاطر مرتضیٰ پر ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن مولا متقیان ہے، لہذا ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے اور بڑا سینسیٹیو اور حساس اور غور کرنے کے لائق، تدبر کرنے کے لائق مسئلہ ہے، پرابلم ہے۔ صراط مستقیم آج تک مسلمان کو تو نہیں ملا، حالانکہ اللہ نے شارٹ کٹ بتا دیا، مسلمان کو صراط مستقیم کی تو خواہش ہے مگر علی سے بغض ہے، علی سے دوری ہے، علی سے تنفر ہے، اور اللہ نے صراط مستقیم رکھا ہے علی کے قدموں میں، علی کے قدموں میں رکھا ہے۔ اب آؤ نا وہاں تک تو صراط مستقیم کو دوبارہ استعمال کرے گا، مگر نہیں۔ 1400 برس سے زیادہ ہو گئے، آپ بتائیے گا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ مسجدوں میں جو ہے آپ نمازوں میں شریک ہو، آپ جماعتوں کا لطف اٹھائے، آپ پیش نماز کی محنت قرآن کریں اور نمازیوں کا ترتیب سے نماز کا پڑھنا خوبصورت منظر دیکھے
لمبی دعا کب سے کر رہا ہے؟ 14 برس سے، اور رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 40واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ کافر، پڑھیے گا 60 کی آیت ہے 60، ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو فوراً پوری کروں گا۔ یہ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اپنے بندوں سے۔ اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، 17 آیتیں ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں فوراً پوری کروں گا، اسی وقت پوری کروں گا۔ اور میں اور دعا کو دلانے کو، مسلمان کو بیچارہ نماز میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے 14 برس سے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو کہاں کیا وعدہ پورا؟ اللہ نے وعدہ کا پورا کیا۔ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دعا مانگو اور میں فوراً پوری کروں گا۔ آپ نے شاید اس کو محسوس دیتے ہیں عربی میں رہے کرتے ہیں قرآن کی زبان میں جواب بلا فصل آپ کا نو ہے، نو ڈسٹینس، کچھ نہیں ہوتا، تخوف نہیں ہوتا۔ جہاں دعا وہیں معلومیت، وہیں رزلٹ، وہیں نتیجہ۔ تو کیا پریشانی ہے صاحب کہ 1400 برس سے مسلمان دعا کر رہا ہے اور پوری نہیں ہوتی؟ تو اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ تو آدمی ہے نا، تجھے اور بھی نہیں کیا، خالی دعائیں کرنا چاہ رہا ہے۔ ارے تیرے باپ آدم کی دعا ہمارے جنت سے پوری نہ ہو تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ سوال کرنے والا دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کو دیجیے گا
امامت کا بھی ہوتا ہے قبر میں. سوالوں میں سوال امامت کا بھی ہوتا ہے قبر میں. ہمیں کیا پڑھی انشاءاللہ دے دیں گے جواب پڑھا. سنتے ہیں پہلا سوال ہی حشر میں نماز کا ہوگا. سنتے ہیں پہلا سوال ہی حشر میں نماز کا ہوگا. کہیں اوروں کی طرح ہمارا حشر نہ ہو جائے. حشر میں سامنے آتے ہیں سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے نا. تو نعمتوں والوں کا سیدھا جن تو نے نعمتیں دی ہیں, جنہیں تو نے نعمتیں دی, ان کا راستہ نکالے. اب میں بڑا ڈینجرس روحات کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نماز میں کیا مانگ رہا ہے مسلمان؟ قرآن کے حکم کے مطابق سورہ نمل ہے ان کا سیدھا راستہ کس کا؟ پتہ چلا جن کو اللہ نے نعمتیں دی ان کا سیدھا راستہ. تو فرعون کو کیا دیا تھا؟ فرعون کے بعد نعمتیں دی کیا نہیں تھا؟ فرعون کے بعد باغ, نہر, دریا, کرسی, تخت, ملک, راج, تخت, تاج, فوج, سبھی کچھ کا خزانہ, سونا, چاندی, آپ خاموش ہو گئے. تو کیا فرعون کے راستے پر چلو گے؟ فرعون کو بھی نعمتیں دی اللہ نے. آگے بڑھے نمرود کے پاس گیا اور فرمائیے ہمارے درار کے تمام اس کائنات کے جتنے بھی حاکم ہو گئے, بادشاہ ہو گئے اور اللہ نے نعمت سے نعمتیں کا نام ربی ہو جائے گا نام. یہ نعمتوں والوں کا راستہ تو نعمت کے پاس ہے, مشرکین کے پاس ہے, منافقین کے پاس ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ تو خاموش ہو گئے ہیں. فرعون کے پاس نہیں تھی نعمت, نمرود کے پاس نہیں تھی نعمت, تھی نہیں تھی. اصل میں نعمت کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہوگا. دیکھیے ضرورت زندگی اور ہے, نعمت اور ہے. اور بتائیے یہ پانی, یہ کھانا, یہ بارش, یہ ہوا, یہ آکسیجن, یہ رزق, یہ کیا ہے؟ زندگی, سب کچھ کیا ہے؟ یہ نعمت نہیں ہے. اس کو قرآن نے کہا ہے متاع دنیا, دنیا کی پونجی, دنیا کا سسٹم, دنیا کے لیے ذاتی راہ, زندگی گزارنے کا ذریعہ. کھانا کیا ہے؟ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. پانی کیا ہے؟ پانی پیو گے نہیں تو مر جاؤ گے. نیند کیا ہے؟ نہیں سو گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. یہ ساری کیا ہے؟ یہ ہے متاع دنیا. اور بتاؤ دنیا قلیل اور قلیل کہتے ہیں دنیا کی پوری تو بہت تھوڑی ہے. میں مجھے بتائیے کھانا کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک دو دن تک خراب ہو جائے گا. پانی کتنے دن تک محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اگر پانی محفوظ رہتا ہوگا تو یہ اور سسٹم کیوں آتا, یہ ملٹ واٹر کیوں آتا, یہ واٹر کو کیا جاتا. اور کہیے گا کیا کر سکتے ہو اس چیز کو کتنی دیر تک؟ ہر چیز کی لمٹ ہے, ختم ہو جائے گی. اور دیجیے گا قرآن کہتا ہے بتاؤ دنیا قلیل, یہ ختم ہو جائے گی. دنیا کی ہر چیز, ہر متاع, ہر شے ختم ہونے والی ہے نا. تو اللہ نے کہا جو ختم ہونے والی ہو اسے ہم نعمت کا نام نہیں دیں گے. نعمت کا مطلب ہے جو کبھی ختم نہ ہو. اور جو تھا نا اسی لیے محبت ہے, نعمت ہے. بگڑ گیا ذرا سا بڑا سچویشن یہاں پر گمبھیر ہو گئی ہے. اور کہیے گا نعمتیں کیا ہیں؟ فرق کر لیں. نعمتوں یہ خالی ضرورت ہے, اللہ نے دے دی کیوں ہے. یہ نعمت نہیں ہے. یہ کھانا, یہ پھل, یہ فروٹ, یہ سبزیاں, یہ جنس, یہ گیہوں, یہ چاول, یہ چنا, یہ امرود, یہ آم, یہ سب کیا ہے صاحب؟ یہ بتائے دنیا. یہ نعمت نہیں ہے. بہت بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے, اللہ نے مہیا کر دیا, ان کو استعمال کرو, یہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن کی نظر میں نعمت وہ ہے جس کو فنا نہ ہو, جو
سے پڑھو، آپس میں تفرقے کا شکار نہ بنو۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جانی لوگوں تھے، ہم نے کیا کیا؟ وَقِيلَ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بتاؤ مدینے میں رسول اللہ نے بھائی بھائی بنایا نہیں؟ رسالت نے بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا، پہلے تو دوسرے کا بھائی بنایا، تیسرے کو عبد الرحمن کا بھائی بنایا، سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، عمران کو بشر کا بھائی بنایا۔ کیسی جس کی قیمت تھی ویسے کے ساتھ اس کو بھائی بنایا۔ اور
नेमत दी और तुम पे अपनी नेमत सलाम कर दी। क्या थी नेमत? कुरान ने बताया रिसालत नेमत, विलायत नेमत। विलायत नेमत, देखो विलायत वाले बैठे हैं सब। कुरान ने क्या डिस्कस किया? रिसालत नेमत, विलायत नेमत। नेमत वालों का रास्ता चाहिए ना, तो बढ़ाया हूं आपको। पहली चीज रिसालत नेमत, दूसरी चीज विलायत नेमत। अब तीसरी चीज क्या है? और मैं ये सूरह बकरा कुरान मजीद का ये अहम सूरा है, दूसरे नंबर का। इसकी आयत नंबर 231 इरशाद हुआ वज़कुरू निअमती अलैकुम वमा अंज़ला मिनल किताब। किताब है जो हमारे तुम पे नाज़िल की है, किताब कुरान वो नेमत, कुरान नेमत। अब चौथी नेमत क्या है? कहो क्या? अल्लाह ने कहा फख्शौनी वला तख्शौहुम वलयुतिम्मा नेमती अलैकुम। हज करने आ रहे हो, काबे की तरफ नमाज पढ़ रहे हो, मगर ख्याल है किसी से डरना नहीं, सिर्फ मुझसे डरना। और अगर ये वकीला तुमने अपना लिया तो मैं अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दूंगा। कुरान ने बताया
شہید مرتا نہیں عام آدمیوں کی طرح، اور یزید تو ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید تو ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں۔ حسینیت پھیلی ہوئی ہے آج بھی روشنیوں کی طرح، اور حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین تو وہ ہے جو نوکے نیزہ نماز پڑھتا ہے۔ نعرہ حیدری! اس کی آنکھوں میں چھاؤ پھیر دیتے ہیں۔
होगे सिरात मुस्तकीम? नजर नहीं आएगा। अब है कहाँ सिरात मुस्तकीम? नबी के कदमों के नीचे। मैंने कहा अबू तालिब का रास्ता, आपका साथ अबू तालिब का नहीं। भैया आप रास्ता लगाइए। अब कुरान से कीजिए, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। पैगंबर तुम अकेले हो सारे रसूलों में जो सिरात मुस्तकीम पर हो। तुम्ही जो हो सिरात मुस्तकीम पर, तंजीलल अजीजिर रहीम। चूंकि रहमत वाले खुदा और इज्जत वाले खुदा ने आपको उतारा ही सिरात मुस्तकीम पे है। कुरान सर पे रख के बता, मोहम्मद किसके घर में पैदा हुआ है? ये पूरी जमात शैतान की जमात है। पूरी दुनिया को, हर इंसान को शराब की जरूरत, और जिनका घर भी शराब हो, इसका मतलब ये है कि ये पैदा ही शादी हो रहे हैं जिन्हें गुमराही का डर नहीं है। मंजिल आपको जब बातें करके बता रहा था, नबी ने कहा था, सुनिएगा कैसे कैसे साथ तरफदारी करने वाले निकल आते आखिरी वक्त में पहले नशीब बड़े बड़े दावे कर रहे वो तो क्या बातें पहुंचे जानते वो जरा इशारा तो कीजिए अल्लाह फूल बहा देंगे मसीने में आप
भाई क्या कह रहे थे? वही अभी क्या? ये बड़ी बात निशान करता है। अगर आपका ये बेटे को भाई वही करता है। हादी हो, नमाजी हो या सूसर हो या काफिर, हादी हो, नमाजी हो, सूसर हो या काफिर, हम दुश्मन ज़हरा को मुसलमान ये मंदिर है, ये क्या किया है? इसका घर इनको जरूरत नहीं, अब आप कौन बहा देंगे? अब लोग तो सीधे पढ़ते हैं बस, और ये फला था, फला साता तेरा सुरला, उन्होंने अपना सारा बात उठा दिया, क्या है? लिखा है, लिखा है ना, उठा दिया, रसूलुल्लाह को पढ़ा, अगर उठाया होगा, हम क्या बहस करें? आपने किताबों में देखा होगा, देख लिया, मानिए, मगर रसूलुल्लाह ने कहा भाई उठो, कौन मेरे ऊपर हुक्म मांगने वाला था? वसीले पर कौन फालू करने वाला था, कौन जान देने वाला था? वो कह रसूलुल्लाह हाँ, कर दो जरा कागज कलम दबा दिया और सलाम सलाम नहीं आ रहा था, अरे वो क्लेम कर रहे थे हम जान दे देंगे, रसूलुल्लाह मांगे तो सही, तो मांग तो लिया, अब दे दे, जान देना कहता सस्ते में कलम दे रहा, जो जान देने का दावा कर रहे थे, उन्होंने कलम नहीं दिया, वो कहा साहब अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपके अली भी तो थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मुझे देते कलम बाबा करा, वो तो बातें पढ़ देते तो ये अल्लाह की बारगाह में अमीने इल्म थे, ये थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? ऐतराज है नहीं, अगर आपसे पूछ ले कोई तो क्या जवाब दीजिएगा? असल में कागज कलम दावा की नहीं मांगा, वो बता देने वालों को आप बहुत बुरा भला कहते हैं, तो उनमें अली तो है, उन्होंने तो नहीं दिया, वो तो खुददार थे, वो तो नासिर थे, वो तो सुल्तान थे, उन्हें तो अल्लाह से मांगा था नबी ने, ऐसे मददगार है ना, तो उन्होंने तो नहीं दिया कागज कलम दवा, तो जब तो है ना, असल में समझा ही नहीं मुसलमान, नबी ने कहा उनको अलैया बिदवाती व कलामी और ये अपने नासी, अब तो वो नकुम नुस्खतन ला रज़िल्लाह मानी, मुझे जरा कागज दो, कलम दो, दामाद दो, मैं तुम्हें कैसी तहरीर लिखूं? क्या? अब तो लिख दो, ये लिखा लिखवा दो, कहा लिख दो, और लानत मरने क्या जरूरत थी? रसूल कह रहे मैं लिख दो, खान इतना कहना था, ये रसूलुल्लाह कैसे लिखेंगे जब लिखना पढ़ना जानते हैं? ऐसे भाई पर आप जानते हैं, मैं गलत देखना चाहता हूँ, लेकिन बाकी
आप पढ़े लिखे हैं, आप इतना पता नहीं जानते, आप क्या कह रहे हैं, मैं लिख दूं, अभी कह रहे लिख दूं, और क्या क्या कहा नबी ने, लिख दूं, ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा नुस्खा, ऐसा फरमाना, ऐसा फरमान कि अल्लाह तजिल को बाती हर ये दलाल किसको करे बात और जो इधर अच्छा शब्द लगा नबी ने कि गुमराह नहीं होंगे, तो वो जो बैठे थे ना जिन्होंने कहा मेरा नहीं दिया, अगर नहीं उसके दे देते हैं तो लोग कहते उन्हें गुमराही का खतरा नहीं था, ये गुमराही का खतरा, अब भैया वो ठेक रहे गुमराही का खतरा, वो कहते अली को नहीं है, अली के सर का ताज तो आया है तफीर है, ये तो गुमराही का खतरा ही नहीं है, ये गुमराह होने नहीं, ये गुमराही का खतरा हो, वो देखा मत करता हो, अब यही बड़ी बात हो आती है, वो आप कहते हैं फातिमा तो बज़तो मिन्नी, हम नहीं कहते, बुखारी भी कहती है, और जो मिलेगा है ना, बुखारी कहती है रसूल ने फरमाया फातिमा तो बज़तो मिन्नी, फातिमा क्या है, एक टुकड़ा नहीं, मेरी पूरी पूंजी है, पता कहते पूंजी को, जिंदगी भर का सब कुछ सरमाया फातिमा, टुकड़ा नहीं, क्या कोई बात नहीं हो रही, ये बात नहीं हो कुछ भी, फातिमा क्या है, नबी की पूरी जिंदगी का महसल है फातिमा, टुकड़ा नहीं, टुकड़े का मतलब तो पार्ट होता है, जो फातिमा मोहम्मद की पूरी पूंजी है, पूरा सरमाया, अच्छा चलो मान लेते पार्ट ऑफ रिसालत हिस्सा, तो तरफ है सही लाला में खड़े हैं कुछ, है ना, फर्स्ट कीजिए आपका दर्द और आपसे कहा जाए जरा एक टहनी तोड़ लाओ, तो जब आप आपके टहनी लाएंगे क्या उसमें से नीम की खुशबू आएगी, अमरूद की, सेब की, जिसका तरफ से उसी की खुशबू आएगी, उसी का उसके अंदर सारे साफ होगा, तो टुकड़ा है ना, टुकड़े में टुकड़ा कमाल आ जाता है, टुकड़ा था फातिमा ज़हरा नबी का टुकड़ा थी, बिल्कुल थी, मानिए तो बुखारी में एक आध बुखारी नहीं लगा, कब जो कमाल मशहूर में जो वो कमाल फातिमा, तो नबी का कमाल तो सबसे बड़ा आलिम होना है, चूंकि शहरी ही है, और कह रहे हैं या तो मानते हैं क्या नहीं, या ऐसे लोगों का आगे कह रहे हैं आलिम है, शहरी है, तो फातिमा की का टुकड़ा है, फातिमा का वजूद क्या है, दिल में मुजस्सम, अब जो मिलेगा, तो फातिमा को दिल में रहता था, नबी को था, सभी को दिल में रहता था कि नहीं, हाँ अगर रह पेगा तो कयामत कैसे बताई, अगर रह पेगा तो जन्नत कैसे बताई, ये सारी चीजें गायब है, नबी ने तो बताया, और सबसे ज्यादा गायब तो वो है ऊपर वाला, उसको किसने बताया, नबी ने बताया, तो आगे में गायब है नबी, तो आगे में फातिमा भी हूँ, हमने कहा बिल्कुल नहीं नहीं, अगर फातिमा आलिमाए गायब होती, तो क्या उनको पहले से पता नहीं था, कि अगर सिलत मांगूंगी तो मिलेगा नहीं, उनमें गायब था उनको, तो उन्हें तो पता था, बेकार है ना बात में आना, हुकूमत के सामने दावा करना, बेकार गवाहियां देना, बेकार मिलेगा नहीं कुछ नहीं आप मिलेगा, फातिमा तो ले लेंगे, चले गए दिया में, अगर जानती होती तो न जाती, चलो भाई दावा वापस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आया जो मिलना, फातिमा अलैहा नहीं थी, मगर ये बता के रसूल था कि नहीं आने वाला है, कहाँ आने वाला था रसूल, तो क्या तेरे रसूल को नहीं मालूम था कि मैं कागज का राज लाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, उन्होंने रसूल को कागज का राज नहीं दिया, उन्होंने बंदूक को हक नहीं दिया, ये लोग सिलसिला है, आपने सवाल करता हो कि फिदा गुमराह
शहजादी ने मांगा है, नहीं मांगा। मौजा देखे मौजा, रसूल कह रहे लाओ कालस कलम दामाद, तुम्हें मैं ऐसा सहारा वसीला सोच लगा, ऐसी ताकत ऐसा रिश्ता लिख दो कि मेरे बाद गुमराह, इसका मतलब है गुमराह होने वाले थे, गुमराह थे ना, जी हाँ होने वाले थे। तो नबी बंदोबस्त करना चाहते थे, बहुत तवज्जो, बंदोबस्त क्या करना चाहते थे? हिदायत का बंदोबस्त, तहरीर के जरिए नहीं दिया, मुलाकात भी दिया ना। अजीब मंजिल है, नबी ने मांगा ना, मांगा, लेकिन फातिमा ज़हरा ने नहीं मांगा फिदा। नबी जब कह रहे थे लाओ कागज कलम दामाद, तो उधर से क्या बात आई? नबी ने कहा मैं हदीस लिख दूं, उन्होंने कहा हुज़ूर किताबुल्लाह, किताब काफी है। हाके वालों, सुनने का सलीका बहुत खूबसूरत होना चाहिए। ये बात को अपने ध्यान में रखना। क्या कहा है सामने वाले ने? हज़रत हमें किताब खुदा काफी है, इसका मतलब है कि किताब थी, जब तो कहना काफी है किताब। सब नहीं जानते भाई, अगर किताब नहीं थी तो क्यों का किताब काफी है? तो उस वक्त किताब अलग थी। तो मैं जुमला पूछना चाहता हूँ, अगर किताब थी तो फिर ये क्यों फसाना बताया जाता है? फला साहब ने कुरान जमा दिया, रिसालत में आप हदीस दे रहे हैं और ये रिजेक्ट कर रहे हैं
یہ تطہیر کے ترجمان، یہ قرآن کے ذمہ دار جو بھی کہتے ہیں وہ متحد قرآن ہوگا۔ اب حدیث آگے وہ کہہ رہے رسول اللہ نے کہا، حدیث سنی ایک منٹ میں، نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکناہ صدقۃ للامہ۔ بیوی تم جو آئے گا لے کر اپنی پراپرٹی کا ہمارے شمار پر پہلے آپ کے بابا نے اس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ جھوٹی حدیث بیان کر کے صدیق بن گئے۔ چھوڑ کے جاتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ محمد کے لیے سرکار نام سے پوچھا چاہتا ہوں کیسے بھی ہوگا پانی بنانے والی بات نہیں ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ آئی سے اسی وقت سے چلی آ رہی، یہ پروپیگنڈا فیک نیوز کیا ہے؟ تو آپ کے باپ نے کہا تھا کہ کسی کا وارث جو کچھ چھوڑتا ہو سکتا، جو نبی نے چھوڑا وہ سرتا ہے نا، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ محمد کے لیے۔ جب نبی چھوڑ گئے ہیں تو آپ ہمارا لے کے جا، ذوالفقار لے کے جا، اور اگر جاگ رہے ہو تو آپ کو ہوگا نہیں، اشارہ میں کہہ دوں گا نبی کیا کیا چھوڑ کے گئے؟ ہمارے بزرگ تھے مولانا بزرگ صاحب، اس موقع پر انہوں نے بہت کہا آپ سن لیجیے ذرا سادے نہ کی بات۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ حدیث معصوم کی ہے یا نہیں؟ معصوم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں؟ کیسے کرو گے بھائی؟ کیا کیسے کیجیے گا کہ کیا نبی نے کہا آپ سے؟ تو نبی نے کہا دیکھو کسورا علیہ القصاب، مجھ پر جھوٹ باندھنے والے بہت پیدا ہوں، ایسا بلاؤں اپنی شیعوں، جب کوئی چیز تمہارے پاس میری طرف سے پہنچے تو فَأَعْرِضُوهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کو قرآن میں پیش کرنا، وہی موافقہ اگر تیری کرے تو ایکسپٹ کر لیں، وہی خالفہ اور اگر مخالفت کو اگینسٹ کو تو ردوه علی الکتاب، دیوار پر مارے جواب دینا، جب نہیں جواب دینا، نبی نے جواب دینا، نبی نے ایک کا اپنے کرتے، نبی نے ایک کا بہا دینا، نبی نے کہا دیوار پر بڑھا سے رحمان دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹی حدیثوں کی دیوار پر پڑی جائے گی نا، بڑی بات کہہ رہے ہیں، نبی نے جھوٹ کے مسجد نبوی سے فرمایا انا مدینۃ العلم
कफला खिला पहले वाले को क्या टाइटल दिया दीवार क्या दिया दीवार बड़ी मेहनत करके 14 साल से उम्र फैला रहे हो बात आता ठिकाने लगाओगे वरना अब क्या मतलब अरे तुमने जिसे दीवार बनाया था तो नबी की हदीस समझ में आया क्या कहा था दीवार के खिलाफ होते दीवार के बाद शौक
میں آئی تھی کہ یہ جنت دے بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ جنت کا مطلب کیا ہے باپ؟ فاطمہ نے مان لیا، انہوں نے نہیں دے، فاطمہ نے مسکرا کے نہ دے دیا، جو نبی کی بیٹی کو باہر نہیں دے سکتا، شہزادی دنیا سے چلی ہے مگر ان سے گفتگو نہیں، لم تتکلم حتی ماتت، سنو کرانے بھی ہوگا، راضی کرانے بھی آئے کہ راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ دیکھو اس منزل کا فاطمہ نیابت خدا انجام دے رہے ہیں، راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ ہر کائنات میں کبھا دوشت تو کہتا ہے یا اللہ سے کہتے ہیں تو راضی ہو جا یا فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ نے کہا نہیں پر حاضر اللہ کیا کیا؟ شہزادی کی شہادت دنیا چھوڑ دی تھی نا، بابا کی خدمت میں چلی گئی، مگر وصیت کی کس سے؟ مولا طبیعت سے بابے خیر تو ہوتے بابے سے شیر خدا سے نفس رسول سے کیا کی؟ علی میرے جنازے تو فلک فلک آ جائے، آج میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ویسے تو روزی کچھ نہ کچھ کہا ہے، قرآن میں بہت عجیب اعتراض کا جواب دینے جا رہا تو آج تک نہیں ملا۔ فاطمہ زہرا کون ہے؟ مشیت پروردگار کی ملکہ، ایجاب کبریا، معصومانہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم کچھ نہیں پڑھ سکا میں شہزادی کی سنگے یہ طبیعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا ہی پیش کرے جتنا دباؤ ہو گئے کیپیسٹی ہو، چھلک نہ جائے، تحمل جتنا کر سکے تو بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، مگر میری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سمجھانا، بزرگوں کو نہیں، بزرگ مجھ سے زیادہ جانا۔ سنیے فاطمہ زہرا کون ہے؟ ارے جس کا شوہر وہ ہو کہ جس کے نفس کو اسٹیٹس کیا ہے اہل بیت کا؟ یہ نبیوں سے بلند کیوں ہے، رسولوں سے بلند کیوں ہے؟ تو بھی چلیے 76 سورہ 30ویں آیت سنیے، اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم تو چاہتے ہی نہیں، تمہاری اپنی کچھ چاہتے نہیں، تم تو وہی چاہتے ہو جو ہو اگر کوئی یہ کہے جہالت کا شکار ہو کر اور دشمنی میں گرفتار ہو کر ریاستوں میں ڈوب کر کر کے قسم میں حیرت نہیں، تو پھر بتا تو کون ہے کہ جن کا
کا اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہ کوئی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ انبیاء کی نہیں ہے. اگر انبیاء وہی چاہتے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر وہی کی ضرورت کیا کھانے میں پامال ہوگا تمہارا ایسے نہ ہوگا تمہارا. ارے وہی کیا ہے؟ 11 دن میں کچھ آیا نوجوانوں وہی کیا وہ آرڈر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ نبی اس گھڑی سے پہلے نہیں جانتا تھا اللہ کیا چاہتا ہے. اسے پتا ہے جب چلا جب اللہ نے کہا دیکھا سبحان اللہ مجبور ہے حکم خدا کا لیکن اہل بیت جانتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے. اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے جناب. ظاہر کو قرآن کو سمجھ کے کور کر رہا ہوں میں. کیسے کرا دیا آپ کا ذوالفقار صاحب؟ ہاں سنیے آپ تو ذوالفقار ہے نا. میں آئے کرو کہ وما تشاؤون الا یہ نہیں کہ تم تو چاہتے نہیں. ان کو بالکل اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ان کی خواہش تو اپنی ہے ہی نہیں. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں. چونکہ ان کا نفس خدا خرید چکا ہے. حفاظت تھی چونکہ اللہ نے مجھ سے بتایا کہ ان جاسوس کو میں آنے نہیں دوں گا. اب فاطمہ نے حکم دیا نہ تاکہ زمانہ سمجھ لے نجاست کیا ہے. اتنی بات
ذرا سنیے کون ہے مولا علی کبھی گھبرائے نہیں کبھی کانپے نہیں کبھی لرزے نہیں جس کے اشارے پر سورج پلٹا جو خیبر توڑتا مرحبا درہاری اپنی نے اپنے بود کیسے پہلوانوں کو پچھاڑا علی ڈرے ہے کبھی یہ رولاروں نے ذوالفقار نے بود پر سارے کھلوں کا کلا پالا کیا نبی کے لیے اور نبی والوں کے لیے پانی لے کے آتے کبھی ڈرے علی کبھی علی گھبرائے کبھی علی نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں جانو علی اور اب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ حارث کا صلی اللہ یہ کرو وہ کرو کرتے ہیں آپ جانتے ہیں دو جمع کی شادی 11 ہجری پیر کا دن سورج ڈوبنے والا ہے علی بیت الشرف میں قدم رکھا ہے قدم نہ جاؤ آئے ہیں علی بس آپ نے سن لیا جس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہتا ہے جس کے ہاتھ ید اللہ جس کے بازو وسط اللہ یہ علی ہے سمجھئے گا ولایت والے ہیں نا غور کیجئے گا میں آج کی اس مجلس میں آپ کو دعائیں دیتا مگر میرے الفاظ ناقص ہے میں آپ کے لیے دعاؤں کا یہ گزدہ اس بیوی کے حوالے کرتا آپ جس کو غصہ دینے آئے جس کو رونے آئے حسین کی ماں میں دعا کریں سنیے گا علی آئے میں پھر بتاؤں شیر خدا ہے طاقت کتنی ہے علی میں شاہ مردا شیر یزدہ قوت پروردگار کس کی قوت ہے پروردگار سمجھ میں آ گیا گھر میں آپ سے سورج ڈوب رہا ہے علی جیسے گھر میں آپ سے علی کی نظر پڑے فاطمہ کے چہرے پر علی نے کھائے کا نعرہ مارا اور زمین پر بیٹھ گئے جب زمین پر بیٹھے ہائے کا نعرہ مارا یہ فاطمہ نے نعرہ سنا ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین بیٹا حسین بیٹا کب آتا کہ جب آؤ تمہارے باپ کی طاقت ختم ہو گئی سنیے گا بیوی کہتے جاؤ بیٹا پاپا کو سوال آج کے بعد ایک ہزار بار پڑا دوسرے بار کبھی اٹھاؤ میں پوچھا تھا کیا ہوا طاقت کیسے ختم ہو گئی زمین سے اٹھنے کی قوت نہیں ہے تو علی کو حسن و حسین نے سہارا دے کر 10-12 قدم کے فاصلے تک لا کر فاطمہ زہرا کے سامنے بٹھایا اور فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا یا علی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا یا علی طاقت سب ہوئی ہو آج یہ کمزوری کیسے ہے تو علی کہتے ہیں فاطمہ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو
जवाब था, उसने कलम की पूछने नहीं आता कि फातिमा क्या हुआ, ये बस क्या क्यों पर हो
من زرعها وأبيها ومالها وبنيها والسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب کریم تجھ سے اس ذکر عظیم کا واسطہ ذکر راضیہ مرضیہ طیبہ طاہرہ معصومہ مظلومہ صدیقہ بطول بنت رسول ان کی عظمتوں کا واسطہ ان کی کراموں کا آنکھوں کا واسطہ پروردگار ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار یہ جتنے بھی اداکار دنیا میں ہیں اہل بیت کے چاہنے والے حسین کے چاہنے والے ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو ہمارے اہل بیت کی مغفرت کے ساتھ اعلیٰ مقام کرامت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری قوم کو ہمارے قومیانوں کو ہماری بیٹیوں کو پروردگار کی ذمہ داریوں کا احساس ان کے فرائض کا اظہار اور انہیں عفت و طہارت عطا فرما. نوجوانوں کو جذبہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے نواز اس سطح میں ان کو بہترین بلائی مولائی ولایتی اور ارکان بنائے گا. پروردگار اس شہر کو اس شہر کے مومنین کو اس عطا خانے کو اور اس کے بانی کو منتظرین کو شرکائے خلیص کو تمام سامعین کو پروردگار ہمیشہ آپ کی رحمت کی نظروں سے دیکھنا آپ کے آخری حجت کے لشکر میں کو سپاہی کی حیثیت عطا فرما. پروردگار جب تیری علم غیب میں یہ بات خدا کا کارتا کر کبھی واضح ہو کہ ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے ہیں تو ہٹنے سے پہلے ہمیں موت دے دینا. سے ہمیں ہٹنے کی توفیق نہ دینا. میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں میرے باپ کا مستقبل تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. یہ بزرگ اپنی زندگی کے ایام گزار چکے ہیں تو کسی بہکاوے میں نہ آنا. بڑے اچھے چہروں کے لوگ آئیں گے بڑی اچھی باتیں کہیں گے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. ولایت سے ہٹایا جائے گا آزادی سے ہٹایا جائے گا مگر کبھی اس کو سلوک نہ ہونے دینا کبھی اس کو شکار نہ ہونے دینا کبھی اس پر سر بلند دے دینا. امام زمانہ پردے سے آپ کی حفاظت فرمانا ہے نگرانی فرمانا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیان سے میری باتوں سے اور میرے خطاب سے اگر کسی کے لیے نازک اور ٹیک پہنچی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار بھی ہوں. بیت والے میرے عزادار ہیں. آپ کے قلبوں کے حق میں آنکھوں کا سرما ہے. آپ کی عظمت بہت بڑا ہے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. خدا پروردگار عالم کے اس لشکر میں اس گھروں میں اور خود بابا اہل بیت سے بابا ولایت سے آپ کو مضبوطی کے ساتھ واپس لا اسی شان سے سنے اسی عظمت سے سنے اسی جذبے سے سنے. پروردگار آپ کو کوئی برکت نہیں سوائے بغیر نہیں. آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے خلط سے زحمت سے پریشانی سے پرابلم سے بچاتا رہے بچاتا رہے بچاتا رہے. زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا عذاب العرش کی جاتی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 20 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مصطفیٰ مرحوم بنت جناب منی بیوی محمد علی صاحب مرحوم جناب حیدر مرحوم صاحب جناب محمد مرحوم کی ارواح کو ہدیہ ثواب. ایک مرتبہ اور سورہ